شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 21ویں اور 22ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم بہت ہی اہم مقامات پر گفتگو کریں گے۔ سورہ عنکبوت چل رہی ہے، جس پر ہم نے کل مختصر روشنی ڈالی تھی۔ اس سورہ کریمہ میں ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کہا جا رہا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، جبکہ اکثر جگہوں پر کیا ہے؟ خالی الحیات الدنیا ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ دنیاوی زندگی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جانتے ہیں الحیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی، اس کے ساتھ جو یہ ہادہ لگائے گئے، یہ ہذا اشارۃ تہوین و تحقیر، یہ دنیا کے ذلیل اور حقیر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دنیا، ہم لوگ بولتے نہیں ارے یہ کیا ہے بھائی، تو یہ جب بولتے ہیں تو یہ اشارہ تہوین اور تحقیر کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا، اس وجہ سے یہاں حاضر لایا گیا۔ کیا ہے یہ؟ الا لہو و لعب، لہو کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور لعب کا تعلق بدن سے ہوتا ہے۔ دیکھو پہلے لہو کو لایا گیا ہے، بعد میں لعب ہے۔ گویا دل اگر غفلت میں مبتلا ہو جائے تو بدن غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سو لہو یہ لعب کا سبب ہے۔ آدمی کا دل اگر غافل ہو، تلہو القلوب، تلہو بالقلوب و تلعب بالابدان، لہو کا تعلق دل سے ہے اور لعب کا تعلق، کھیل کا تعلق بدن سے ہے۔ اور لہو کو پہلے لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کا دل اگر غافل ہو جائے تو آدمی کے اعضاء و جوارح بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ جیسے نماز ہے، کہا گیا کہ اس میں حضور قلب ہونا چاہیے، یعنی آدمی کا دل حاضر ہو۔ آدمی کھڑا رہتا ہے مسجد میں لیکن اس کا دل پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ لہو ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے اور اسے کھیل کہا گیا ہے۔ جب یہ پوری دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، آپ لوگ تماشے میں تماشا کر رہے ہو نا، کھیل میں کھیل مچا رہے ہو کہ کھیل میں کھیل رہے ہو؟ کیسی یہ دنیا خود کھیل ہے، یہ تو کھیل میں کھیل کر رہے ہو تم۔ کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اور بتایا گیا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حیوان، دنیا حیات ہے اور آخرت حیوان ہے۔ حیات اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ حیات اس کی انتہا ہوتی ہے، زندگی ملی ہے، حیات ملی ہے، ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو حیات کی انتہا ہے، مگر حیوان ایسی زندگی کا نام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ حیات ہے
اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ حیوان ہے. دنیا کی زندگی ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بلا نہایہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. آخر میں کہا گیا لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھتے، اس حقیقت کو جانتے. تو اگر جان لیتے تو لما آثر الحیات الدنیا علی الآخرہ، اگر یہ حقیقت انہیں معلوم ہو جاتی تو کبھی بھی وہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دیتے. انہیں یہ علم نہیں ہے، کاش انہیں یہ علم ہوتا. یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، ہر ایک آدمی بولتا ہے، لیکن ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس سے عبرت نہیں لیتا. اس کے بعد سورہ روم شروع ہو رہی ہے. اس میں ایک عجیب تاریخی حقیقت بیان کی گئی ہے، طریقے کی پیشین گوئی ہے. یہ مجوسیوں میں، ایرانیوں میں اور رومیوں میں جنگ ہوئی. اس میں رومی ہار گئے اور مجوسی جیت گئے. تو چونکہ مجوسی اللہ کو نہیں مانتے، لہذا یہ کفار سے زیادہ قریب ہیں، اور نصارہ چونکہ اللہ کو مانتے ہیں لہذا یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. عیسائیوں کے ہارنے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. ہار گئے. یہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ ان کے اوپر غالب آ گئے. اور بہت سارے علاقوں پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ ان کا جو علم ہوتا ہے بڑا مقدس ہوتا ہے، صلیب مقدس، وہ بھی چھین کر کے لے کر چلے گئے تھے مجوسی. صلیب مقدس ان کا یہ چھین کر لے کر چلے گئے تھے. بے سر و سامانی کے عالم میں جبکہ ایسا لگتا تھا کہ رومی برسوں اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں کہا جا رہا ہے الف لام میم غلبت الروم، رومی یہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے. پیشین گوئی کیا ہے؟ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے مجوسیوں پر. یہ ایک حیرت ناک پیشین گوئی ہے. مجوسیوں نے ان کو گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ چند سالوں کے اندر یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور ایرانیوں کے مقابل میں آ سکیں. یہ پیشین گوئی بڑی عجیب و غریب ہے یہ، اور ایسا ہی ہوا. چند سالوں میں رومی پھر مجوسیوں سے لڑے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس دن رومی مجوسیوں پر غالب ہوئے اسی دن بدر میں مسلمان جو بے سر و سامان تھے وہ کفار کے ایک مسلح لشکر کے اوپر، لشکر جرار کے اوپر غالب ہوئے. یہ بڑی عجیب بات ہے، جبکہ حالات ایسے نہیں تھے. ایسے عالم میں پیشین گوئی کرنا کہ چند ہی سالوں کے اندر یہ غالب آ جائیں گے روم مجوسیوں کے اوپر، روم، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوا. اس میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ لڑائی جو ہوئی ہے رومیوں اور مجوسیوں کے درمیان، کہاں ہوئی؟ فی ادنی الارض، زمین کا جو انتہائی پست اور نشیبی علاقہ ہے وہاں پر ہوئی. یہ جنگ جہاں ہوئی کہاں ہوئی؟ فی ادنی الارض، جہاں زمین دنیا میں سب سے زیادہ پست ہے، سب سے زیادہ نشیبی ہے. یعنی اور یہ جگہ ہے کہاں؟ قرب البحر المیت، ڈیڈ سی کے بالکل قریب ہے، بحر میت کے، بحر مردار کے قریب ہے. بحر مردار کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ یہ ایسا دریا ہے، ایسا سمندر ہے جس میں کوئی جاندار نہیں رہتا، کوئی جاندار اس میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، مچھلیاں نہیں ہوتی. اور پانی کی ڈینسٹی اور اس کی بوئنسی، اس کی جو اچھال ہے اور پانی کی جو کثافت، اس کی ڈینسٹی ہے، ایسی ہے کہ آدمی کو تیرنا نہ آتا ہو تو آدمی پانی میں چلا جائے ڈوبے گا نہیں. اس کی اچھال
کیا قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آثار اور مظاہر بکھرے ہوئے ہیں. اور اللہ یہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی نشانیاں ہیں کہ لوگ ان نشانیوں پر سے گزرتے ہیں لیکن منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اس سے نصیحت نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں لگا ہوا ہے. کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ دنیا کی حقیقت اگر جاننا ہو باتھ روم میں جان لو، یہ ہے تمہاری حقیقت. باتھ روم میں جان لو اپنی حقیقت. باتھ روم کے لیے گئے ہو نا اندر، جان لو تمہاری حقیقت کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. تو قرآن حکیم نے جو یہ اسپاٹ بتایا ہے، ایگزیکٹ اسپاٹ وہی ہے. قرب البحر المیت، ڈیڈ سی کے بالکل قریب. اور ڈیڈ سی کا یہ علاقہ جس کی طرف یہاں ادنی الارض کہہ کر کے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ وہی علاقہ ہے. اور یہ دنیا کی سب سے نشیبی جگہ ہے، زمین کی سب سے نشیبی جگہ اس کا سب سے پست حصہ ہے. یعنی اعمق نقطۃ فی الارض، زمین کا جو گہرا نقطہ ہوتا ہے، گہرا پوائنٹ ہوتا ہے، وہ وہی ہے قرب البحر المیت. یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے. فی ادنی الارض کہہ کر کے کمال کر دیا گیا ہے. اور یہ کلام الہی کا کمال ہو سکتا ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اور چند سالوں میں ایسا ہوا. اللہ. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. غور سے سنیں، جوڑے بنائے، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے. اور یہ جان لو کہ عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اور مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف میلان رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر زندگی کی گاڑی کو آگے نہیں چلا سکتے. جی. اور ازواج کہہ کر کے لتسکنوا الیہا جو کہا گیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شادی سے پہلے جو رشتہ ہے وہ سکون کا رشتہ نہیں ہے. یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ سکون کا رشتہ نہیں، یہ ٹینشن کا رشتہ ہے. ٹینشن کا رشتہ ہے. کبھی کبھی تو دونوں فزیکل ہو جاتے ہیں، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. جی. فرمایا گیا ازواجا لتسکنوا الیہا. حقیقی سکون کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے کے اور لڑکی کے درمیان زواج کا تعلق ہو، دونوں شادی شدہ ہو جائیں، دونوں کی شادی کر دی جائے. اسی وجہ سے ازواج کو سکون کے ساتھ لایا گیا. اور اگر لڑکے اور لڑکی کے درمیان اس بندھن کے علاوہ، جس کو شادی کہتے ہیں، کوئی اور علاقہ، کوئی اور رشتہ ہو، وہ رشتہ ناپاک اور محرم رشتہ ہے. اور ظاہر ہے کہ الفاسد لا ينتج الا فاسدا. فاسد کا نتیجہ فاسد ہوتا ہے، خراب کا نتیجہ خراب ہوتا ہے. ایک یہ. اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ شادی کا جو مقصود ہے وہ سکون ہے. یہ سکون اگر گھر سے غارت ہو جائے پھر گھر نہیں رہتا، جہنم کدہ بن جاتا ہے. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ شادی کے اس بندھن کا، اس مقدس میثاق کا بہت ہی لحاظ کریں. کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے یہ سکون درہم برہم ہو جو شادی کا مقصد ہے. جی. بہت سارے گھر اسی وجہ سے خراب ہیں اور سکون سے عاری ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شادی ہونے کے بعد شادی کا جو مقصد تھا اس کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، سکون. جی. اور ایک عجیب و غریب نقطہ بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہم نے مودت اور رحمت رکھی ہے.
یہ کلام الہی کا خاصہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتی. جی جی. ہم نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا ہے. مل فرق بین المودت والرحمہ، واٹ از دا ڈیفرنس بٹوین ٹو ورڈس؟ دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ واٹ از مودہ اینڈ واٹ از رحمہ؟ رحمت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ سنیں، المودہ العطاء المقابل، العطاء المقابل، اور رحمت العطاء بلا مقابل. مودت کس کو کہتے ہیں؟ عطائے مقابل کو، عطائے متبادل کو. المودہ ای العطاء المتبادل. متبادل کا مطلب آپ ہمیں کچھ دیں، ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں. اب عطاء المتبادل یہ جوانی میں ہوتا ہے. کتنی بہترین بات کہی ہے. مودت کا رشتہ کب ہوتا ہے؟ جب دونوں کی شادی ہوتی ہے، دونوں جوان ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. جی. العطاء المتبادل، اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، تو اس کو کہتے ہیں مودت. العطاء المتبادل، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہو تو اس کو کہتے ہیں مودت. اچھا، رحمت کسے کہتے ہیں؟ العطاء بلا مقابل. جی، بغیر مبادلے کے کوئی چیز عطا کی جائے. جیسے میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، شوہر بیمار پڑا ہے، بڑھیا بیچاری سرہانے بیٹھی رہتی ہے، کبھی اس کا پیر دبانے لگتی ہے، کبھی اس کا سر سہلانے لگتی ہے، بیمار پڑا ہے. یہ جی دیکھیے، یہ جو یہ دے رہی ہے یہ بلا مقابل ہے، اس کے مقابلے میں وہ نہیں چاہ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں رحمہ. تو مودت کہتے ہیں العطاء المتبادل کو، اور رحمت کہتے ہیں العطاء بلا مقابل. مودت جوانی میں ہوتی ہے اور رحمت بڑھاپے میں. یہ گہرا تعلق ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان. یہ اللہ نے یہ رشتہ رکھا ہے دونوں کے درمیان. کتنی باتیں معلوم ہوئی، شاندار باتیں ہیں. اللہ یعنی زواج سے پہلے، شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ہر تعلق، ہر علاقہ محرم ہے، خطرناک ہے، نقصان دہ ہے. اچھا، دونوں کے درمیان شادی ہو گئی، دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے. اب شادی کے بندھن میں بندھنے کا جو مقصود ہے، مقصد کیا ہے؟ سکون ہے. عورت اگر سکون نہ دے سکے گھر میں تو وہ عورت نہیں ہوتی. اس نے شادی کے اس مقدس تعلق کے مقصد کو کھو دیا ہے. اور یہ بات کس کی سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ایک بڑی عجیب بات ہے، دنیا کے معاملے میں ہمارا دماغ بہت چلتا ہے، قرآن کے بارے میں دماغ نہیں چلتا. جبکہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے بارے میں دماغ لگاؤ، قرآن کریم کے بارے میں غور و فکر کرو. اس میں دماغ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو دماغ کیسے چلے گا؟ اللہ اکبر. اور جانتے ہیں اس کتاب عزیز سے نہ جڑنے کی وجہ سے عزت ہم سے چھین لی گئی ہے، اور اس کتاب سے نہ جڑنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے ہم محروم رہ گئے. دنیا کے تمام اعمال کر ڈالو آپ، اگر قرآن سے آپ کا گہرا تعلق نہیں، آپ کے سارے اعمال ضائع ہیں. لکھ لو. آج دنیا میں اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہر جگہ مسلمان پریشان ہے، ہر جگہ پریشان، اور دوسرے لوگ ان کے اوپر غالب ہیں. جب تک اس کتاب سے جڑو گے نہیں تب تک عزت نہیں ملنے والی ہے. اس لیے کہ اس کتاب کی ایک صفت ہے انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب عزت والی کتاب ہے. اب عزت چاہیے تو جڑو اس سے، اور بے عزتی چاہیے، رسوائی چاہیے تو ہٹ جاؤ اس سے. ہٹے ہوئے ہیں سب. جی. اس کے بعد سورہ لقمان ہے. ایک عجیب بات بتانا چاہوں گا. اس میں سورہ کریمہ شروع ہو رہی ہے
تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اچھا، حکمت والی شروع ہو رہا ہے، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اور آگے کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. سورہ شروع ہو رہی ہے اس بات سے کہ یہ کتاب حکیم ہے، حکمت والی ہے. اور جس آدمی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم نے اس کو حکمت عطا کی تھی. اچھا، یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ علامہ ابن قیم نے فرمایا حکمت کہتے ہیں فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، مناسب کام مناسب طریقے سے مناسب وقت میں کرنا حکمت کہلاتا ہے. پھر سے بولوں، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کرنا، یہ حکمت کہلاتا ہے. جیسے دعوت دین یہ ضروری ہے سب کے لیے، لیکن ایک آدمی جو لوٹا لیے جا رہا ہے باتھ روم کے لیے، اسے روک لیں آپ، سنیے ذرا دین کی کچھ باتیں بتانا، ارے جان دے اس کو، فارغ ہو جائے گا یہیں. تو یہ وقت مناسب نہیں ہے دعوت کا، جی یہ حکمت کے خلاف ہے، اس لیے کہ مناسب وقت نہیں ہے. اس کو باتھ روم جان دے اس کو، جی. تو اس کو کہتے ہیں حکمت. کہا گیا یہ کتاب حکمت والی تو ہے، ہدایت بھی ہے. ہدن ہے، ہدن ما معنی ہدن؟ جہاں رمضان کے فضائل اور مسائل بیان کیے گئے ہیں دوسرے پارے میں، وہاں قرآن حکیم کی یہی صفت لائی گئی ہے، ہدن للناس. ما معنی ہدن؟ ہدن کا کیا مطلب ہے؟ الدلالۃ علی الخیر باقصر طریق، شارٹ کٹ راستہ خیر تک پہنچنے کا. اللہ حافظ. اگر آپ کو شارٹ کٹ راستہ چاہیے، اقصر طرق، اقصر طریق، سب سے شارٹ کٹ راستہ اگر چاہیے کسی بھلائی تک پہنچنے کے لیے تو اس کے لیے ہدایت ضروری ہے. یہ ہدایت کا مطلب ہے دلالت علی الخیر باقصر طریق، شارٹ کٹ راستے سے رہنمائی خیر تک. قرآن حکیم کہتا ہے بھلائی تک پہنچنا چاہتے ہو تو میں ہوں ہدایت کی کتاب، میرے ذریعے تم بھلائی تک پہنچو اور بالکل مختصر وقت میں پہنچ جاؤ. شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں. تو قرآن حکیم ہدایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتاتا ہے کہ اس بھلائی تک پہنچنے کا شارٹ کٹ اور سیدھا راستہ کون سا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن حکیم کی بڑی عجیب و غریب صفت ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ میں ہدایت ہوں. ہدایت کا کیا مطلب؟ میں بتاؤں گا کہ اس بھلائی تک پہنچنے کے لیے، اس خیر تک پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے. یعنی واٹ از دا شارٹ کٹ روٹ ٹو ریچ دیئر، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کون سا روٹ اختیار کریں گے. آئی ول ٹیل یو. قرآن کہتا میں بتاتا ہوں. اس وجہ سے اس کی صفت ہدا ہے. ایک تو حکیمانہ ہے اور دوسرے ہدا اور وہ رحمہ. قرآن حکیم سراپا رحمت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آنا چاہتے ہو تو قرآن سب سے بڑا سایہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا. جی یہ رحمت ہے. کہا گیا متقین. جی اچھا، اب اس کے بعد ان صاحب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کو حکمت دی گئی تھی. لقمان یہ نبی نہیں تھے بلکہ کوئی نیک آدمی تھے. یہ علماء نے لکھا ہے نیک آدمی تھے. انہوں نے اپنے بچے سے ایک بات کہی، اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان نے اپنے بچے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، میرے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. دیکھیے اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے. نکتہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو نے اپنے بچے سے میرا حق بیان کیا جو میرا سب سے بڑا حق ہے، تو میں اب تیرا حق بیان کرتا ہوں جو تیرے بچے کے اوپر ہے. اس وجہ سے دیکھیے اب آگے کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے
اس کے والدین کے تعلق سے. جی دیکھیں اللہ یہ فرما رہا ہے اے میرے بندے لقمان تو نے اپنے بچے سے میرا سب سے بڑا حق بیان کر دیا تو میں اب تیرا حق تیرے بچے سے بیان کرتا ہوں کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں, اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ دیں. ہاں یہ وصیت ہے ہماری. جی دیکھیں یہاں پہ پھر اس کے بعد کچھ احکامات ہیں بڑے عجیب عجیب سے ہیں. اللہ اکبر, پڑھتے چلے جائیں قریب. اس کے بعد سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ کے اندر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں. جی اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. جی ظاہر ہے کہ جب چھپا کر وہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ ہم نے اس کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں, اور ایسی نعمتیں کہ جس نعمت کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. نعمت ایسی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بیٹا نعمت ہے, اگر اس طریقے کا ہو جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, بیٹا بہت بڑی نعمت ہے. بیٹی کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, بیٹی بہت بڑی نعمت ہے. جی بیوی اس کو دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, بیوی نعمت ہے. اور جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں وہ نعمت نہیں ہوتی, بہت بڑی زحمت ہوتی ہے. آج سب لوگ ایک دوسرے کے لیے زحمت بن چکے ہیں اور معاشرے کی ایسی تیسی ہوئی پڑی ہے. جی جی اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. سب سے بڑا نکتہ یہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے سبق کیا, اس سے پہلے تہجد کا تذکرہ ہے, دیکھ لیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہو اللہ ہماری سن نہیں رہا ہے, سنتا برابر ہے. اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا, برابر دیکھ رہا ہے, لیکن کیا دیکھ رہا ہے, تمہاری بدماشیاں دیکھ رہا ہے. لہذا جیسے تمہارے کرتوت ہیں ویسے فیصلے ہیں, ویسے ہی فیصلے ہیں, برابر دیکھ رہا ہے. اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے, کس لیے نزول کرتا ہے, اسے کیا پڑھی, وہ اس لیے آتا ہے کہ کوئی بندہ رات کی تنہائی میں میرے سامنے سر بسجود ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, میں اسے معاف کر دوں. کوئی چیز مانگے میں اسے دے دوں, بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں. تو سویا پڑا ہوا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے تو سویا پڑا ہوا ہے. لہذا جیسے تیرے اعمال ہیں نا ویسے اللہ کے فیصلے ہیں. سو ہاں دنیا کی جتنی باطل طاقتیں ہیں ہم تیرے لیے ٹینشن بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. جیسے تمہارے کرتوت ہیں ویسے تمہارے لیے فیصلے آسمان سے اتر رہے ہیں. اتنی بڑی ناقدری کہ وہ ذات اعلی رب العزت جو عرش پر مستوی ہے آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. کس لیے نزول کرتا ہے بتایا گیا, وہ یہ کہتا ہے, آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کروں, کون ہے جو کچھ مانگے میں اسے دے دوں. اللہ. اور آپ سوئے پڑے تو پہلے تہجد کا تذکرہ کیا گیا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. یہ لذت تو تم نے حاصل ہی نہیں کی کبھی. ہوٹلوں پر کھڑے ہوئے چائے پی رہے ہیں, پوری رات صرف پیٹ بھر رہے, پیٹ بھر. پھر اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, ہمارے سجدے کہاں ہیں جو اشک بار آنکھوں کے ساتھ رب کے حضور پیش ہوں, کہاں ہیں. بہت کمیاں ہیں ہمارے اندر. یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا ہے تمہارے ساتھ, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ وہ کر رہے ہیں. کسی کو دوش مت دو, تم خود مجرم ہو. جیسے تمہارے کرتوت ہیں فیصلے ویسے اتر رہے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, رات میں تہجد پڑھتے ہیں یہ, ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. تہجد کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین.
چھپا دیا ہے ہم نے نعمتوں کو جنت میں، اور نعمتیں ایسی ہیں کہ کوئی دیکھ لے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تہجد بھی چھپ کر پڑھی جاتی ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نعمتیں بھی ہم نے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، جو چھپ کر عبادت کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں۔ لہذا تہجد کی نماز ایسی ہے جسے کوئی دیکھتا نہیں ہے نا، آدمی ہوتا ہے اس کا رب ہوتا ہے، چھپ کر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں چھپنا ہے، چھپانا ہے، یہاں بھی چھپانا ہے، یہ اپنی عبادت کو چھپا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کے بدلے ہم نے جنت میں تمہارے لیے ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں کہ کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور سننا اور دیکھنا تو درکنار، کسی کے ذہن میں ان نعمتوں کے حسن کا تصور بھی نہیں گزرا ہوگا، خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ لہذا تہجد کو لازم پکڑیں، تہجد کو لازم پکڑیں۔ جی جی، کچھ بھی مانگنا ہو مل جاتا ہے۔ وہ ایسا دربار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھا دے اور رو پڑے، خالی چلا جائے، ہم مانتے ہی نہیں اس کو، ہم مانتے ہی نہیں جی اس کو، کوئی مومن مانتا نہیں اس کو۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، اتنی عظیم الشان بارگاہ ہے کہ وہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ یہ رب تعالیٰ کی توہین ہے۔ اس کے بعد ایک بات بتا رہا ہوں، شاید آپ نے کبھی سنی ہو، نبی سے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے ہمارے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ ایک جگہ ہے اتقوا النار فاتقوا النار، آگ سے بچو، یہاں کہا گیا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ کیسی تعبیر ہے؟ یہ تقوی کا مطلب بتاتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ تلوار ہے، برابر ہے، اور یہ آدمی ہے، ادھر سے سامنے والا تلوار چلا رہا ہے اس کے اوپر، آدمی اس تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال سامنے کر دے رہا ہے۔ اب یہ تلوار اس کو لگنے کے بجائے ڈھال پر لگ کر اچٹ جاتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں وقایا، اسی سے وہ لفظ تقوی ہے۔ ایسا تو آپ کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان وقایا جو ہو، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی ہے، گناہوں سے آپ بچیں، گناہ آپ تک نہ آ سکیں، تقوی کی دیوار کھڑی کر دیجئے۔ آپ شیطان آپ تک نہ آ سکے، تقوی کی دیوار کھڑی کر دیجئے۔ یہ شیطان ہے، یہ آپ تک آنا چاہتا ہے، یہ تقوی کی دیوار کھڑی کر دیجئے آپ۔ یہ تو بیچ میں بیریئر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی نقصان دہ چیز آپ تک نہ آ سکے، یہ بیچ والی چیز کو وقایا کہتے ہیں، اسی سے تقوی بنائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتقوا النار تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، تقوی حاصل ہو گیا، اب یہ روزہ ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ یہ دیکھو، یہ جو ہے آدمی ہے اور روزہ ہے جہنم، یہ روزہ آڑ بن جا رہا ہے، آڑ بن جا رہا ہے آدمی کے لیے جہنم میں جانے سے۔ اتنا تو سمجھ میں آیا، لیکن اتق اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور آپ کے درمیان کوئی حاجز ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بہت بڑا نکتہ ہے کہ وقایا کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان کسی آڑ کو، تو اللہ اور آپ کے درمیان آڑ کا کیا مطلب ہوا جب اتق اللہ کا مطلب یہی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان اس کی صفات جلال کو رکھ دو، جیسے وہ منتقم ہے، جبار ہے، ذو العذاب العلیم ہے، اس کو درمیان میں رکھو، اسے انتقام والا ہے، صفت انتقام کو رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلال کو درمیان میں رکھ دو، صفات رحمت کو نہیں، صفات جلال کو، اس وجہ سے اتق اللہ کہا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی آدمی کے بدن میں ہم نے دو دل نہیں بنائے ہیں۔ دیکھو یہاں مرد کہا گیا، مرد، عورت کیوں نہیں کہا، انسان کیوں نہیں کہا، مرد کہا جا رہا ہے۔ مرد کے بدن میں دو دل نہیں ہوتے، کبھی کبھی عورت کے بدن میں دو دل ہو جاتے ہیں، بچہ اس کے پیٹ میں پلتا ہے
تو ایک دل تو ماں کا ہے اور ایک دل اس بچے کا ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ کسی انسان کے بدن میں 2 دل نہیں ہوتے تو اعتراض کوئی کر سکتا تھا, لہذا وہ اعتراض بھی نہ ہو, یہاں کہا گیا کہ مرد کے بدن میں 2 دل نہیں ہوتے. ہاں, ایک بات تو یہ کہے گی, اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دل جو ہوتا ہے نا پورے بدن کا حاکم ہوتا ہے. یہ جو بولتا ہے بدن وہی کرتے ہیں, اور جتنے بھی اعضاء ہیں سب اس کے غلام ہیں, یہ سب خادم ہیں اس کے, اور یہ معاملات کو, معلومات کو ریسیو کر کے قلب تک پہنچاتے ہیں, دل تک پہنچاتے ہیں. حاکم ہے یہ جی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر دل خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے بنایا ہے اس کو, اللہ اکبر, کیا کاریگری ہے, کیا حکمت ہے. آدمی کی 60 سالہ زندگی, 100 سالہ زندگی, پہلے کے لوگ 9 سال 1000 سال زندہ رہتے تھے, کیا اس کو پروگرام دے دیا گیا ہے, وہ برابر دھڑکتا رہتا ہے, آٹومیٹیکلی دھڑکتا رہتا ہے, نہ کہیں چارجنگ ہے نہ کوئی چیز ہے, دھڑکتا رہتا ہے. اسی دھڑکنوں کے اوپر انسانی زندگی کا مدار ہے, دھڑکتا رہتا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, 2 دل نہیں بنائے کسی سے. ایک تو مرد کہا گیا اس لیے کہ اعتراض ہو سکتا تھا. اچھا, جب حاکم بدن کا ایک ہی ہے اور تمام کے تمام اعضاء دل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں, تو القلب واحد فاعتمد علی واحد. ہاں, اگر دل ایک ہے تو پھر ایک کے اوپر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے. جی, جس طریقے سے بدن کے تمام اعضاء یہ تابع دار ہوتے ہیں دل کے, اور دل ایک ہے, لہذا بھروسہ کرو, توکل کرو تو الہ واحد کے اوپر. القلب واحد فلا تعتمد الا علی واحد, تو آپ ایک کے اوپر توکل کریں اور وہ اللہ ہے. یہ ہمارا دل سبق دیتا ہے کہ بدن کے سارے اعضاء میرے احکام کے فرما بردار ہیں, تو الہ واحد کے فرما بردار تم کیوں نہیں بنتے, تم بھی بن جاؤ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں, وہ امت کی مائیں ہیں, امت کی مائیں ہیں. یعنی جس طریقے سے آدمی اپنی ماں کا احترام کرتا ہے اور ماں سے شادی حرام ہے, اسی طریقے سے انبیاء کے, ہمارے نبی کی جو بیویاں ہیں یہ ساری کی ساری امت کی مائیں ہیں, ان سے شادی بھی نہیں ہو سکتی کسی آدمی کی, اور دوسرے ان کا احترام اسی طرح واجب ہے جس طریقے سے آدمی کی ماں کا اس کے اوپر احترام واجب ہے. بہت سارے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں بکتے ہیں, جی یہ رافضی لوگ ہیں, یہ رافضی لوگ ہیں. اگر ماں کو گالیاں بکتے ہو, ماں کو, یعنی تمہارے ہاں ماں کو گالی دینا جائز ہے, برا بھلا کہنا جائز ہے, کیسا مسلک ہے تمہارا, کیسا مذہب ہے, کیسا مذہب ہے تمہارا. یہ سورہ احزاب چل رہی ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بہت سارے احکامات دیے گئے, اور ان احکام کو بالواسطہ امت کی تمام عورتوں تک پہنچا دیا گیا کہ یہ تمام کے تمام احکامات جو دیے جا رہے ہیں یہ بلا واسطہ امہات المومنین کے لیے ہیں اور بالواسطہ امت کی تمام ماؤں کے لیے. یعنی جس طرح امہات المومنین ان احکام کے اوپر عمل کریں گی, امت کی تمام عورتوں کو ان احکام کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. بہت سارے احکام دیے گئے ہیں. ایک حکم بڑا پیارا ہے کہ کوئی اجنبی مرد آپ سے بات کرے, کسی عورت سے بات کرے, تو حکم ہے فلا تخضعن بالقول, تو اپنی بات کے اندر لچک مت رکھو. بات کے اندر ٹائٹنس ہونا چاہیے, ٹائٹ ہو بات, سخت ہو بات, تاکہ اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے. تو آپ کے قول میں, آپ کی بات کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیسے, صرف بات کے اندر لچک کی وجہ سے آدمی کے دل میں برے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو بتاؤ تبرج کی اجازت کیسے دی سکتے کہ زیب و زینت کر کے عورت باہر نکلے بلا حجاب؟ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے عورت کو کہ وہ ڈانس کرے؟ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے
کہ وہ بے پردہ گھومے. جب اس کی بات کے اندر لچک ہونے سے آدمی کے دل کے اندر برے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں, تو سج دھج کر اگر نکلے, تبرج اختیار کر کے نکلے, تو غیروں کے دلوں پر اس کے کیا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اندازہ لگا. بات کے اندر لچک جائز نہیں ہے, تاکہ سامنے والے کے دل میں برے خیالات پیدا نہ ہو. تو زیب و زینت کر کے نکلنا, مسکراتے ہوئے نکلنا, اس کے اوپر مسکراہٹ پھینک رہی ہے تو اس کے اوپر ہنسی پھینک رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا پھینک رہی ہے, اس کی اجازت کہاں ہے؟ اس پھینکنے کی اجازت کہاں ہے؟ یہاں تو فلا تخضعن بالقول, یہاں تو بات کے اندر لچک کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو اس قدر مقدس رکھا ہے, جی قدر مقدس رکھا ہے. ایک مفسر کہتا ہے اس آیت کریمہ کے تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی انسان سے یہ نہیں کہا کہ اس چیز میں زیادتی کی دعا مانگو, اس چیز میں بہت زیادہ زیادتی کی دعا مانگو, اس چیز میں بہت زیادہ زیادتی کی دعا مانگو, سوائے دو چیزوں کے. کیا؟ دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کثرت سے کروں, اور مجھے بہت زیادہ علم عطا کر. یعنی دو چیزوں کی زیادتی کی طلب کی اجازت دی گئی ہے. ایک ذکر کی, یا ایھا الذین والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, یہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر کثیر اس کی جو ہے طلب کی اجازت دی گئی ہے. اور دوسرے علم کی, خود نبی سے کہا گیا, آپ کہیے وقل رب زدنی علما, میرے رب میرے علم کو بڑھا, میرے رب میرے علم کے اندر زیادتی عنایت فرما. تو گویا دو چیزوں کے اندر زیادتی کی طلب کی اجازت دی گئی ہے. زیادہ دے دے, کیا علم زیادہ دے دے, اپنا ذکر کرنے کی, زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا کر دے. یہ دو چیزیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے درود شریف کے تعلق سے. دیکھیں پہلے وہ جملہ دیکھ لیتے ہیں جس جملے کے اندر یہ بات کہی گئی ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جملہ دیکھیے آپ, جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے یصلون, یہ فعل مضارع, اور فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے. کیا مطلب؟ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یصلون استمرار, یعنی مسلسل یہ درود بھیجا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے. برابر ہے؟ یصلون رکتا نہیں ہے درود بھیجنے کا سلسلہ. یہ لفظ یصلون بتا رہا ہے جو فعل مضارع یدل علی الاستمرار, یعنی اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں اور یہ درود کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. جی تو ایسا کرو ان کے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ نا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اے ایمان والو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. اللہ درود بھیج رہا ہے, فرشتے درود بھیج رہے ہیں, تو تم شامل ہو جاؤ اس صف میں اور تم بھی درود بھیجو. اس طرح ربط ہو جاتا ہے اللہ, فرشتوں اور درود بھیجنے والے کے درمیان. اللہ اکبر, کتنا گہرا تعلق ہے. دیکھو اللہ درود بھیج رہا ہے مسلسل, فرشتے درود بھیج رہے ہیں مسلسل. ایمان والوں کو حکم دیا گیا, اور یہ واحد جگہ ہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا درمیان آیت میں آیا. پورے قرآن میں کہیں بھی درمیان آیت میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے, ہمیشہ شروع میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, آیت وہاں سے شروع ہوتی. یہ قرآن حکیم کی واحد آیت ہے کہ اس کے بیچ میں ہے. دیکھو نا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں یا ایھا الذین آمنوا بیچ میں ہے. قرآن حکیم میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا بیچ میں نہیں ہے, ہر جگہ شروع میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے خاص طور سے ایمان والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں, اور یہ درود کا سلسلہ مسلسل ہے. لہذا تم بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجو تاکہ ان کے ساتھ تمہارا ربط ہو جائے, فرشتوں کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کتنی بڑی بات ہے. تو آپ کثرت سے درود بھیجیں, اور خاص طور سے جمعہ کے دن. حدیث ہے جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر کثرت سے درود بھیجیں. ایک
اس کے بعد نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے. ایک نقطہ بتاؤں, دنیا کی واحد عورت ہے المرأۃ الوحیدہ التی زوجت فی السماء. ایک عورت ایسی ہے اس دنیا میں جس کی شادی دنیا میں نہیں ہوئی بلکہ آسمان میں اس کی شادی ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں, لڑکے سے پوچھتے ہیں تم نے قبول کیا, وہ لڑکی سے کہا جا رہا ہے تو تم نے قبول کیا, دونوں میں سے کوئی انکار کر دے شادی نہیں ہوتی, جائز ہی نہیں ہے. جی ایجاب و قبول ضروری ہے. یہاں آسمان میں شادی کر دی گئی جی, نہ لڑکے سے پوچھا گیا نہ لڑکی سے پوچھا گیا. اللہ نے فرمایا تیری بیوی ہے خلاص تیری بیوی ہے خلاص. یہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ واحد عورت ہیں کائنات کی کہ ان کی شادی زوجت فی السماء, آسمان میں ان کی شادی ہوئی. صرف رب نے یہ کہہ دیا تیری بیوی ہے بس خلاص. رب کو بھی نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیا نکاح پڑھائے گا, وہ کہہ کہ تیری بیوی ہے خلاص. یہ واحد عورت ہے. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حجاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مومنہ عورتوں کو چاہیے, مومن مردوں کی بیویوں کو چاہیے, آپ کی بیٹیوں کو چاہیے, آپ کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ پردہ اختیار کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن, پردہ اختیار کریں. فائدہ پردہ اختیار, فائدہ بتایا جا رہا ہے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ دو حکمتیں بتائی گئی پردے کی. کوئی عورت اگر پردہ لیتی ہے, پردہ اختیار کرتی ہے تو اس کے دو فائدے ہیں. حجاب المرأۃ یبین اخلاقہا, ایک فائدہ کہ عورت کا برقعے میں ہونا, حجاب میں ہونا, یہ بات بتاتا ہے کہ اس بچی کے اخلاق اچھے ہیں. تبھی تو اپنے بدن کو ڈھکے ہوئے کہ کوئی دیکھ نہ لے, چہرے کو ڈھکے ہوئے ہے کہ کسی کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. تو گویا حجاب المرأۃ یبین اخلاقہا کہ عورت کا جو پردہ ہے, حجاب ہے, ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اس سے اس کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں. جلدی اسے چھیڑتے نہیں ہیں لڑکے, وہ جانتے ہیں پاکیزہ لڑکی ہے اچھی. اور آدمی کی فطرت ہے کہ پاکیزہ چیز کے اوپر گندی نگاہ نہیں ڈالتے ہیں لوگ, فطرت ہے آدمی کی چیز. تو یبین اخلاقہا ایک, اور دوسرے وَيَمْنَعُ أَذَى الْفُسَّاقِ عَنْهَا, اور فاسق لوگوں کی تکلیف سے حجاب روک دیتا ہے لڑکی سے. جی فاسق لوگ اس پر نگاہ, فاسق لوگ اس کو تکلیف کو روک دیتا ہے یہ پردہ, اور دوسرے لڑکی کے اخلاق کو واضح کرتا ہے. یہ دو بڑے عجیب و غریب فوائد ہیں جو بیان کیے گئے پردے کے. پھر سے بولتا ہوں, حجاب المرأۃ یبین اخلاقہا, عورت کا پردہ اس کے اخلاق کی دلیل ہوتا ہے, اس کے اخلاق کو بتاتا ہے کہ لڑکی بہت اچھی ہے اخلاق, لہذا اس پر گندی نظر نہ ڈالی جائے, اس کو چھیڑا نہ جائے. اور دوسرے وَيَمْنَعُ أَذَى الْفُسَّاقِ عَنْهَا, اور روکتا ہے یہ پردہ اس لڑکی سے فاسقوں کی تکلیف سے, کہ فاسق لوگ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. کیا بات ہے, ایک ٹکڑے کے اندر اتنی بڑی حقیقت آشکارا کر دی گئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا خاصہ ہے. جی اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے. یہ معاشرے کے ناسور ہیں یہ. جی ادھر بھی رہتے ادھر بھی رہتے. کسی نے کہا ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں, شاعر کہتا ہے کہ منافقوں کا تعلق وہی ہے دین کے ساتھ, منافقوں کا تعلق وہی ہے دین کے ساتھ, وہی جو سانپ کا رشتہ ہے آستین کے ساتھ. تو گویا یہ مارے آستین ہوتے ہیں, یہ سانپ ہوتے ہیں آستین کے, یہ کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. منافقین کیا کون ہوتے ہیں؟ منافقوں کا تعلق وہی ہے دین کے ساتھ, وہی جو سانپ کا رشتہ ہے آستین کے ساتھ. تو آستین کے سانپ ہیں یہ, آستین کے سانپ. اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے. سورہ سبا شروع ہوتی ہے الحمد سے. یہ واحد کلمہ ہے, عجیب بات ہے. میں نے بتایا واحد عورت ہے جس کے آسمان میں شادی ہوئی ہے. اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا تیری بیوی ہے, ختم. جی یہ واحد سورہ ہے. یہ دیکھیں اس سورہ کے اندر الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جہاں یہ الحمد کا ذکر ہوتا ہے نا, الحمدللہ, یہ واحد کلمہ ہے جو دنیا سے ہو کر کے جنت تک جاتا ہے. یہ جنت تک ساتھ رہتا ہے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جنت میں بھی ان کی جو پکار رہے گی یہ الحمدللہ رب العالمین رہے. یعنی یہ کلمہ
انسان کا پیچھا جنت تک نہیں چھوڑنے والا. اتنا پیارا کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے، وہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اللہ کی ترازو کو، اتنا وزنی ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ الحمدللہ 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 تحمید کرتے رہیں. یہ واحد کلمہ ہے جو جنت تک آپ کے ساتھ ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے یہ، لہذا اس کلمے کو پکڑیے. اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے اور بتایا گیا کہ قیامت کیوں آئے گی، کیوں آئے گی، قیامت کا ہونا کیوں ضروری ہے. تو ایک نقلی دلیل دی گئی اور ایک عقلی دلیل دی گئی. پہلے یہ کہا گیا کہ آپ میری قسم کھا کر کے بولیے کہ قیامت آنے والی ہے. کس سے؟ نبی سے. غور سے ہیں یا لائر بیٹھے ہوئے، لائر دیکھیں ذرا سر، وہ کون ہے؟ لا کون پڑھ رہا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے؟ ہاں، ہر گھر میں ایک وکیل ہونا ضروری ہے، جانتے ہیں آپ. میرے صاحبزادی امسال ہو رہے ہیں الحمدللہ، وائبہ وغیرہ ہو چکا ہے، شاید امسال فارغ ہو رہے ہیں جی. گھر میں ایک وکیل ہونا چاہیے، وہ قانونی چیزیں دیکھ سکے وہ جی. تو بتایا گیا دو باتیں کہی گئی. کیا؟ قیامت آئے گی. کیوں؟ اے ہمارے حبیب آپ کہیے اللہ کی قسم قیامت آئے گی. یہ بتاؤ کہ عدالت میں جج کے سامنے قسم تو کھائی جاتی ہے لیکن یہ قسم پروف نہیں ہوتا ہے جی. قسم کے بعد پروف ہونا ضروری ہے، دلیل پیش کیجیے. قسم سے کام نہیں چلتا عدالت میں. یہاں پہلے قسم کھلوائی گئی ہے. تو ٹھیک ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھاتا ہوں کہ جو کچھ بولوں گا سچ بولوں گا. کیا نا؟ جو کچھ بولوں گا جھوٹ ہی بولوں گا نہیں، جو کچھ بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، یہ بولتا ہے نا اس پر ہاتھ رکھ کر کے. تو یہ پروف تھوڑی ہے، یہ پروف نہیں ہوتا. پروف دیجیے آپ. یہاں قسم کھلوائی گئی پہلے، ٹھیک ہے، عدالت میں قسم کھلوائی جائے، ٹھیک کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، لیکن یہ دلیل نہیں ہوتی، یہ پروف نہیں ہوتا. پروف دیجئے کہ قیامت کیوں آئے گی. آگے دلیل دی گئی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برے لوگوں کا برا بدلہ. یہ دلیل عقلی ہے، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، پروف ہے یہ جی. جو دعویٰ کرے برڈن آف پروف اس کے اوپر ہے. برڈن آف پروف تھا، وہ دیا گیا، اس کو جواب دیا گیا. اس لیے کہ اچھے لوگوں کو دنیا میں ان کی اچھائی کا پورا بدلہ ملتا نہیں ہے، برے لوگوں کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی ہے. لہذا ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں اچھے لوگوں کو ان کے تمام اچھے عملوں کی پوری پوری جزا دی جائے، اور ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں برے لوگوں کے برے کرتوتوں کا پورا بدلہ دیا جائے. اس وجہ سے قیامت ضروری ہے، اس وجہ سے یہ دلیل عقلی ہے. تو قسم کے بعد دلیل دی گئی اللہ. یہ دیکھیں عدالت ہے اللہ کی. یہاں بھی عدالت میں ایسے ہی ہوتا ہے، قسم کھلواتے ہیں اور اس کے بعد پھر دلیلیں دی جاتی ہیں. بالکل وہی انداز ہے. کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، کیا کتاب. گفتگو کا انداز اتنا پیارا ہے کہ آدمی قربان ہو جائے. لیکن اس کے لیے عربی جاننا ضروری ہے، عربی جاننا ضروری ہے. مجھے اسکالر ہونا پڑا پہلے عربی کا، اس کے بعد تب یہ نکات معلوم ہوتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے. جی جی. ایک حیرت انگیز بات، یہ اس مسلک پر ڈٹا ہوا ہے، یہ اس مذہب کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، یہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے. یہی معاملہ تھا کفار کا، نبی کو برا بھلا کہتے تھے کچھ سچا نہیں ہے، کہتے پاگل ہے یہ. یہاں پاگل ہونے کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ پاگل ہے. یہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاگل ہے. پہلے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں جہاں ان کا الزام ہے ہمارے نبی کے اوپر. کیا؟ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. کہ یہ پاگل نہیں ہے. جنہ مینس جن لگ گیا جس کی وجہ سے پاگل ہے. جی یہ نبی کو بولتے تھے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے بہت ہی پیاری ہے، اور اگر اس کو آدمی اپنا لے تو حق تک ضرور پہنچ جائے گا. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے
آپ بولیے، اب قل، آپ بولیے کیا؟ انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. دیکھیے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. کیا وہ بات کیا ہے؟ دیکھو بحث کا انداز دیکھو. میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. تم مجھے پاگل کہتے ہو نا. میں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. بات کیا ہے بتائی جا رہی. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو کر کے یا تنہا تنہا، تنہائی میں چلے جاؤ. اور تقوموا للہ کہہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ معاملہ اللہ کے لیے ہو. معاملہ اللہ کے لیے کیا مطلب؟ یعنی تلاش حق ہو. معاملہ کیا ہو؟ تلاش حق ہو. آج مناظرے ہوتے ہیں، وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا رہتا ہے. کسی کو تلاش حق مقصود نہیں ہوتا. حق نہیں تلاش کرنا ہے، بس کسی بھی طریقے سے سامنے والے کو زیر کر دینا، یہ مناظرے کا مقصد ہے. بولے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تلاش حق، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، تنہا بیٹھ گئے، اللہ کے لیے آپ کو تلاش حق کرنا ہے، تنہا بیٹھ گئے. ثم تتفکروا، پھر سوچو. دیکھو یہاں ایک تو اللہ کے لیے یعنی تلاش حق تمہارا مقصود ہو ایک، اور تنہا بیٹھ کر کے جب تلاش حق اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، تلاش حق مقصود ہے، تب سوچو. تھنک آف دیٹ، سوچو اس پر. اگر سوچو گے اور اللہ کے لیے تنہا ہو کر کے سوچو گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، حق تک نہیں پہنچتا ہے. تنہائی میں چلے جاؤ، پھر غور کرو. غور کرو گے تو پتہ چلے گا. غور کا نتیجہ فکر. ثم تفکروا، فکر کا نتیجہ کیا؟ ما بصاحبکم من جنہ. اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارا نبی پاگل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کتنی باتیں کہی گئی. باتیں یہ کہی گئی کہ اگر تلاش حق ہے، کسی چیز تک تمہیں پہنچنا ہے، تو پہلے مقصد تمہارا یہ ہو کہ ہمیں حق کی تلاش ہے. تلاش حق مقصود ہے ایک. اور دوسرے تنہائی میں جا کر کے یا دو دو آدمی بیٹھ کر کے غور کرو. بیٹھ گئے پھر غور کرو. اس طرح اگر غور کرو گے، مقصود تلاش حق ہو اور تنہا بیٹھ جاؤ یا دو دو آدمی بیٹھ جاؤ پھر غور کرو. اگر غور کرو گے اس طرح تو تمہیں حق مل جائے گا. تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ میرا نبی پاگل نہیں ہے. اللہ اکبر. ما بصاحبکم. تمام دنیا کے مسالک کو ہدایت دی گئی ہے. تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں، تم کہتے ہو ہم حق پر. ارے حق ایک ہوتا ہے. حق جو ہے متفرق نہیں ہوتا. اب حق ایک ہی نقطے پر کھڑا ہوا ہے. اب اس تک اگر پہنچنا ہے تو خالی ذہن ہو کر کے، یہ جو کہا جا رہا ہے تنہا 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 مطلب ذہن کے اندر جو آپ کے کچھ ایسے خیالات ہیں جن کو آپ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، کچھ ریزرویشنس ہیں. آپ کا ذہن ریزروڈ ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. ذہن کو اس ریزرویشن سے نکال لو، خالی کرو اس کو، خالی اس ذہن ہو کر کے پھر غور کرو تو پتا چلے گا کہ حق یہی ہے. سارے لوگ حق کے اس نقطے پر جمع ہو سکتے ہیں. آج کہاں اللہ کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے، کسی کو تلاش حق نہیں ہے اور غور نہیں کر رہا ہے، سوچ نہیں رہا ہے. اب آدمی کے ذہن میں پہلے سے یہ ریزرویشن ہو، ذہن ریزروڈ ہو کہ میرا ہی مسلک حق ہے. ذہن تو خالی ہے ہی نہیں نا. اب وہ تلاش حق کیسے کرے گا؟ وہ کہا گیا خالی اس ذہن ہو کر کے فرادا، خالی اس ذہن ہو کر کے سوچو. خالی اس ذہن ہو کر کے سوچو گے تو حق کے نقطے پر پہنچو گے. پوری دنیا کو یہ سبق دے دیا گیا ہے. کاش اس سبق کے اوپر پوری دنیا غور کر لے تو ہمارے درمیان جو اختلافات وہ اختلافات ختم ہو جائیں اور سب کے سب نقطے اجتماع کے اوپر، نقطے اتحاد کے اوپر جمع ہو جائیں. بڑی عجیب و غریب حقیقت بیان کی گئی ہے. ایک دم فلسفہ ہے وہ، ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے. پوری کتاب لکھ سکتے ہیں آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو بات اس نے کہی ہے. ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تم نے ایسی مخلوق دیکھی ہے؟ ابھی تو تم نے ہوائی جہاز دیکھی ہے.
ہوائی جہاز کے جو پر ہوتے ہیں نا، پر ہیں، وہ ایسے کھڑے رہتے. وہ تو کیپٹن جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے آلات کے ذریعے اور بٹن کے ذریعے اس کو نیچے اوپر دائیں بائیں ایسے تھوڑا گھماتا رہتا ہے، لیکن وہ ایسے کھڑا ہی رہتا ہے، وہ کھڑا ہی رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہمارے فرشتے کیسے ہیں، دیکھو فرشتے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، ان کے بھی پر ہیں. مثنا، دو دو، وثلاثا، تین تین، ورباع، چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، کسی کے تو ہزاروں پر ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، جی 600 پر ہیں ان کے، اللہ 600 پر. 600 جناح ہیں، 600 پر ہیں، یہ اڑتے رہتے ہیں. اللہ، اور کیسے کیسے فرشتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جہنم کے جو فرشتے ہیں نا لا تعداد ہیں وہ، اس لیے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اور ان میں سے ایک فرشتہ ایسا کہ پہاڑ پر لات مار دے تو پہاڑ زمین کے برابر ہو جائے. اتنی طاقت ہے پہاڑ، وہ پکڑے ہوئے ہیں سب جہنم کو. اللہ، پہاڑ پر لات مار دے تو پہاڑ زمین کے برابر ہو جائے. یہ نوری مخلوق ہے، نور ہیں یہ، ہیں پر ہیں ان کے، یہ اڑتے ہیں. ان کی رفتار دنیا میں کوئی جیٹ ایسا نہیں بنایا جا سکا ہے جو ان کی رفتار کے عشر عشیر کا بھی مقابلہ کر سکے. یہ منٹوں سیکنڈوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر مامور ہیں. آپ کا دل نہیں دھڑکتا یہ سب سن کر کے؟ اگر دل نہیں دھڑکتا ہے، دل کا علاج کرو. گڑبڑ ہے دل گڑبڑ ہے تمہارا، دل کا علاج کرو. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاثا ورباع یزید فی الخلق ما یشاء، جتنے پر اللہ چاہے پیدا کر سکتا ہے. اللہ دیا اس نے. یہ اللہ کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے. ہم تو ہوائی جہاز دے کر کے پریشان ہو جا رہے ہیں، ایسا جیٹ ویسا جیٹ، تو یہ بنا رہا ہے تو وہ بنا رہا ہے. یہ دیکھو یہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی رفتار دنیا کے کوئی جیٹ ان کے عشر عشیر رفتار کو نہیں پکڑ سکتا. جی پھر ایک عجیب و غریب حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اور کہ آدمی باطل کو کیوں اپناتا ہے، باطل کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے. بتایا گیا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، افمن زین لہ سوء عملہ، برے عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے. فرآہ حسنا، تو وہ چیز خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہے. یعنی گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کر دیا گیا ہے، وہ گوبر اوپر سے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، یہ کرتا ہے. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے تزئین. تزئین کیا ہوتی ہے؟ ان یزین الباطل ویقدم صورت الحق فی صورت الحق. یعنی تزئین کسے کہتے ہیں؟ مزین کرنا، خوشنما بنانا. خوشنما بنانا کسے کہتے ہیں؟ جسے تزئین کہا گیا. افمن زین لہ، ما معنی تزئین؟ تزئین کا مطلب ہوتا ہے ان یزین الباطل ویقدم الباطل فی صورت الحق، کہ وہ باطل کے اوپر ملمہ سازی کرتا ہے، خوشنما بناتا ہے اس کو، اور اسے حق کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. آج پوری دنیا اسی تزئین کا شکار ہے شیطان کی. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس کی تزئین سے آگاہ ہو جاؤ. اور اس کے بعد ایک عجیب بات اور بیان کی جا رہی ہے، بڑی زبردست بات ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے نا، یہ تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا. عقل کا تقاضا یہی کہ تمہارا دشمن ہے تو تم اسے اپنا دشمن بناؤ نا. تم تو دوست بنا کر بیٹھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا چاہیے تھا، اسے دشمن بنا کے بیٹھے ہو. اور جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جس نے تم کو جنت سے نکال دیا، تم اس کے دوست بنے بیٹھے ہو. کتنے بغیرت ہو تم. تمہاری بغیرتی کی کوئی انتہا ہے؟ جس نے جنت عطا کی اس کے دشمن ہو گئے تم، اور جس نے جنت سے نکلوا دیا اس کے دوست بنے بیٹھے ہو. اس سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے بغیرت ہو تم. بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیطان کے اوپر لعنت ہو، شیطان سے ذرا دور رہو.
فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کان الفضیل ابن عیاض یا کذاب یا مفتری اتق اللہ لا تسب الشیطان فی العلانیہ. وانت صدیق فی وانت وہو صدیقک فی سرک. کہتے ہیں کہ اے جھوٹے، اے فتنہ پرداز، اللہ سے ڈر. تو لوگوں کے سامنے شیطان کو برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کے سامنے علانیہ، اور تنہائی میں تو شیطان کا دوست بنا ہوا ہے. لوگوں کے سامنے تو شیطان کا دشمن اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. تو یہ کذاب، جھوٹے، مفتری، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. ہم لوگوں کا وہی حال ہے. کسی آدمی کو بول دو، ایک شرابی کو بول دو، وہ بھی فلسفے بگھارنے لگتا. او جنت معلوم ہے، جہنم یہ درس دے رہے ہو، پیا ہوا ہے وہ. یا کذاب یا مفتری اتق اللہ، اللہ سے ڈر. کہ لوگوں کے سامنے کھلے عام تو شیطان کو برا بھلا کہتا ہے، اور تنہائی میں تو اس کا دوست ہو جاتا. تجھ سے بڑا منافق کون ہے؟ تجھ سے بڑا بغیرت کون ہے؟ سبحان اللہ، کیا گفتگو کا انداز ہے اس کتاب کا. اس کے بعد کہا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، مومنوں کی اور تینوں جنتی ہیں. کون؟ ظالم، فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. ترتیب دیکھو بڑی خوبصورت ہے. ظالم یہ جنت میں جائے گا، اچھا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا. یا آخر میں کہا گیا، شروع میں ظالم کو لایا گیا تاکہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنے ظلم کیے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. اسے امید دلائی گئی ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. وہ سابق بالخیرات، اور سابق بالخیرات کو آخر میں لایا گیا. کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نیکیوں کے میدان میں اتنا آگے جا رہا ہوں، اس کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، لہذا اس کے پیچھے ذکر کیا گیا. اس کو ظالم کو ذکر کیا گیا امید دلاتے ہوئے، اور سابق بالخیرات کا ذکر بعد میں کیا گیا آخر میں، تاکہ اسے خوف دلایا جائے کہ کہیں وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے. دیکھ رہے ہیں اس کلام الہی کی ترتیب کو. تو 3 ہوئے. یہ ظالم کون ہے؟ کہتے ہیں المفرط فی بعض الواجبات والمرتکب لبعض السیئات. کہ اللہ کی واجب کردہ چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ کوتاہی کرتا ہو. نماز پڑھ لیا، نہیں پڑھا، پڑھ لیا، نہیں پڑھا. کچھ لوگ جمعہ پڑھ لیتے ہیں. یہ سب ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں سب. جی. اور کبھی کبھی وہ گناہ بھی کر لاتے ہیں، جو حرام چیز ہے اس کا ارتکاب کرتے ہیں. تو بعض واجبات کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور بعض حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ ہے ظالم. اچھا، مقتصد کون ہے؟ میاں نہ رو، بیچ والا کون ہے؟ کہتے ہیں جو واجبات کی ادائیگی کرتا ہو اور محرمات سے بچتا ہو. وما کان عندہ مسابقہ فی الخیرات، لیکن وہ نیکیوں میں دوڑ نہ لگاتا ہو، اس کو کہتے ہیں مقتصد. اور سابق بالخیرات من ادى الواجبات وترك المحرمات وعنده مسابقہ فی الخیرات، یعنی وہ واجبات کو ادا کرتا ہو اور محرمات سے بچتا ہو اور نیکی کے کاموں میں دوڑتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں سابق بالخیرات. پہلے کو سخت سوال و جوابات کے ساتھ چھوڑا جائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ آسان حساب کا معاملہ کیا جائے گا، یحاسب حسابا یسیرا. اور تیسرا یدخل فی الجنت بغیر حساب، بلا حساب جنت میں. جو سابق بالخیرات ہیں، نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، بلا حساب و کتاب جنت میں. مقتصد جو میانہ رو ہے، بیچ بیچ والا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا، ہلکا پھلکا حساب ہوگا اور اس کے بعد اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا. وہ جو پہلا ہے ظالم لنفسہ، سے کڑی پرشش ہونے والی ہے. اور کڑی پرشش کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں تو جائے گا، مگر دھلائی کے لائق ہوگا نا تو ڈائریکٹ جہنم میں ڈالا جاتا، پوری طرح اس کو واش کیا جاتا، پتہ نہیں اس کو کب نکالا جائے گا، لیکن جائے گا جنت میں. لیکن ظالم ہے، یہ ظالم ہے.
یہ نہ سمجھیں کہ ظالم کو اول والا میں بخش دیا جائے گا. اللہ کی رحمت کے اوپر ہے, چاہے تو بخش دے. اس کے ظلم کا ریشیو دیکھا جائے گا, ظلم کیسا ہے اس کا, بخشے جانے کے قابل ہے, بخش دیا جائے گا, نہیں تو دھلائی کے بعد جائے گا تو جنت میں جائے گا. اب آدمی گناہوں پر یہ سوچ کر کے اتارو ہو جائے کہ ایک دن جہنم میں جانا ہے. حضرت وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, جہنم کی آگ کی ایک لپٹ, ایک جھونکا پہنچ جائے تو زندگی کی ساری نعمتوں کا تصور بھول جاؤ گے. جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے, جہنم میں گئے چلے جائیں گے اور پھر ایک دن نکال کر جنت. دل کا امانی جو ہم, یہ سب آرزویں ہیں, فقط آرزویں ہیں. جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے آپ ایک لمحے کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے یہ کائنات جس کا تم انکار کرو. ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. اچھا, واہ بھائی واہ, اللہ ہے ہی نہیں. سوال ہے یہ سوال. آسمانوں کو بغیر کھمبے کے کھڑا کیا گیا ہے, زمین کو پانی کے اوپر بچھایا گیا ہے, پہاڑوں کو بچھایا گیا ہے تاکہ زمین ڈس بیلنس نہ ہو جائے, برابر ہے. اور یہ تو چھوڑو, آج سائنس کیا بولتی ہے؟ سائنس یہ بولتی ہے اگر 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن ختم ہو جائے کائنات سے تو سورج 1 سیکنڈ کے اندر آدمی کے چمڑے کو اتار دے گا, گوشت کو جلا دے گا. 5 سیکنڈ کے لیے, پڑھ لو آپ, سائنس میں پڑھو آپ. 5 سیکنڈ کے لیے اگر آکسیجن کائنات سے نکال دی جائے تو سورج آدمی کے بدن کو اگلے لمحے پوری کھال اتار کر کے رکھ دے گا. یہ جو آکسیجن پھیلی ہوئی ہے اور خاص تناسب کے ساتھ, کوئی کاریگر ضرور ہے اس کے پیچھے. آدمی زبان سے تو بول سکتا ہے کوئی نہیں, دل نہیں مانتا کہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. ایتھیسٹ کا دل اقرار کرتا ہے, بھاگ نہیں سکتا, وہ بھاگ نہیں سکتا, اقرار کرتا ہے. زبان سے تو انکار کرتا ہی ہے تاکہ شریعت کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر لاگو نہ ہو, جو چاہے زندگی میں کرے. لیکن عالم یہ ہے کہ اس کا دل بھی اقرار کرتا ہے کہ کوئی ہونا چاہیے. فطرت ہے انسان کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے. یہ رہا 21ویں اور 22ویں کا خلاصہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل. اچھا, سوال کا جواب کیا دیا گیا دیکھو. یہ سنبھالے ہوئے کون ہے؟ کہہ رہے تھے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ سنبھالے ہوئے. یہ جو ریشیو ہے اور یہ جو تناسب ہے اس کا, آکسیجن کا اور یہ زمین و آسمان کا جو معاملہ ہے, یہ ساری چیزوں کو سنبھالے کون ہوا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے, کسی کے پاس جواب نہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اللہ سنبھالے ہوئے ان تمام چیزوں کو, ہاں, سب کو ایک حد کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ڈونٹ کراس یور لمٹ, وہیں رہو جہاں ہم نے تم کو رکھ دیا ہے. یہ ہے ہمارا رب. یہ ہے 21ویں 22ویں کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.